الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا تاکہ وہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کریں، اور انہیں امر کیا، انہیں وحی کی اس بات کی کہ وہ نیکی کے کام انجام دیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو عطا کریں، اور وہ ہمارے مخلص بندے ہیں، کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے لیے ہی عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم تھا، اور اسی کے ذیل میں سیرت معصومین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ روم کی طرف سے اطلاع آئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف کہ وہ بادشاہ روم مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے تاکہ اسلام کو ختم کر دے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے خطبہ دیا مسلمانوں کے درمیان مسجد النبوی میں آ کر کہ سب مسلمان تیار ہو جائیں تاکہ ہم روم والوں کا مقابلہ کر سکیں۔ روم اس زمانے کی سپر طاقت تھی، اس لیے کہ ایک سپر طاقت تھی ایران کی جو اس زمانے میں آتش پرست تھے، اور روم عیسائی حکومت تھی۔ چنانچہ یہ دو سپر طاقتیں تھیں، اس میں بھی روم والے زیادہ طاقتور تھے، اور روم کے بادشاہ کا نام تھا ہرقل۔ ہرقل بادشاہ، اس کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ وہ اپنی فوجیں لے کر کے نکل چکا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے سب کو جوش دلایا، جذبہ دلایا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں۔ اب اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح عرب کے قبائل سے جنگ ہوا کرتی تھی تو چھوٹا سا قبیلہ ہو اس سے جنگ ہو۔ آج جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، السلام علیکم، آج جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جنگ عام قبیلے سے جنگ نہیں ہو رہا، جب مشرکین مکہ اور بت پرستوں کے مختلف علاقوں سے جنگ نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو سپر طاقت سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اسے چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ چنانچہ سپر طاقت سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں ہے۔ کل مدینہ کی آبادی ہی 10,000 ہے، تو کہاں سے اتنے جو ہے فوجی لے کر آئیں گے کہ جو روم کی فوج کا مقابلہ کریں؟ اس لیے جو ہے اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا یہ بہت خطرناک کام تھا۔ لیکن اطلاع کہ بادشاہ روم ہرقل یہ اپنی فوج لے کر کے مدینہ کی طرف چل رہا،
پیغمبر اسلام نے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں کو جوش دلایا۔ پیغمبر اسلام اب مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں، اور تیار کر کے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے تک مسلمانوں کی فوج لے جاتے ہیں۔ 47,000 فوجی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جاتے ہیں۔ 47,000 افراد پیغمبر اسلام کی قیادت میں چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ منافقین گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ آج کی سپر طاقت روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہم منافقین تو وہ چونٹی کی طرح ہمیں مٹھی میں مسل کر کے رکھ دیں گے اگر ہم نے کچھ ہنگامہ کیا تو۔ یہ تو بڑی طاقت بن گئی بھائی، آج کی جو ہے سپر طاقت۔ جیسے آج ہم امریکہ سے لڑنے جائیں، پاکستان جو امریکہ سے لڑنا جائے تو کتنی بڑی طاقت چاہیے، اس طرح کا زمانہ آ گیا تھا۔ تب تو منافقین گھبرائے، اتنی بڑی فوج لے کر پیغمبر اسلام چل رہے ہیں اور روم کی طاقت سے لڑنے کے لیے چل رہے ہیں۔ لیکن گھبرا کر کے وہ سوچنے لگے کہ اب جو ہے پیغمبر اسلام اور اسلام کا نقصان کیسے کیا جائے۔ بوالے بلند صلوات۔ چنانچہ پہلے تو بہت گھبرائے، لیکن پھر بعد میں سوچنے لگے یہ تو ہمارے لیے اچھا ہو گیا۔ اس لیے اچھا ہو گیا کہ جب پیغمبر اسلام ایک آدمی کو لڑنے کے لیے مدینہ سے لے کر کے چلے جائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، اور خالی مدینہ کے اندر عورتیں اور بچے رہ جائیں گے، کوئی لڑنے والا تو رہے گا نہیں۔ ہم پھر مدینہ پر قبضہ کر لیں اور پھر مدینہ ہمارا ہو جائے گا، یہ سوچنے لگے۔ لیکن انہوں نے خالی اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 2 چالیں کھیلی پہلے۔ نمبر 1 یہ چال کھیلی کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے یہ کریں گے کہ ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک ٹولہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جائے، اور نہیں صرف جائے گا نہیں، بلکہ انہوں نے سوچا کہ مسلمان جذبات میں اور جوش میں جا تو رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں بھی ڈر تو بیٹھا ہوا کہ ہم جو ہے عرب کے قبائل سے لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں، سپر طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، اس لیے جان کا خطرہ تو سب کو لگا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ڈر، اس سے منافقین نے فائدہ اٹھایا، اور اس ڈر سے فائدہ اٹھا کر کے ایک صحابی کو پکڑ کے تبلیغ کر رہے تھے کہ بھائی تم کہاں موت کے منہ میں جا رہے ہو، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہو رہی، کیا کر رہے ہو، کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو موت میں ڈال رہے ہو۔ اس طرح ایک صحابی کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ منافقین کی بات میں آ بھی گئے، تو ہوا یہی کہ ابھی پیغمبر اسلام 3 میل کے فاصلے پر مدینہ پہنچے تھے کہ منافقین کے گروہ میں سے ایک اور گروہ شامل ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو منہ پر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم کیوں موت کے منہ میں جا کر کے آپ کے ساتھ جہاد کریں، اور اس کے نتیجے میں ٹولہ جاتی ہوئی فوج کے درمیان سے جب نکل کر کے آیا تو آپ سوچیں کہ ابھی ابتدائی طور پر فوج چلی ہے، ان کے دلوں پر کیا اثر پہنچتا ہوگا کہ جو فوج ابھی چلی ہے وہ بھی رومن ایمپائر کے مقابل میں، روم کی بڑی سپر طاقت کے مقابل میں، اور جب فوج کا ایک حصہ ٹوٹ کے نکل جاتا ہے تو جانے والی فوج کے اوپر نفسیاتی لحاظ سے کتنا برا اثر پڑتا ہے، کہ برا اثر پڑا۔ چنانچہ منافقین کا ایک ٹولہ پورا کا پورا، اور ساتھ ساتھ جو صحابیوں کو انہوں نے ملا لیا تھا بہکا کر کے، وہ سارے کے سارے لوگ جدا ہو گئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور اب پیغمبر اسلام نے پھر بھی ان کی تبلیغات کے باوجود فوج کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد 3 میل کے فاصلے سے آگے چلے۔
آگے چلے تو پتہ چلا منافقین نے ایک اور سازش کی ہوئی ہے، اور وہ سازش یہ کی تھی کہ ڈائریکٹ مدینہ میں جا کے حملہ نہیں کرتے، بلکہ مدینہ کے اطراف جتنے بھی قبائل تھے ان قبائل کے اندر ابھی تک جن میں اسلام نہیں آیا تھا، ابھی تک وہ بت پرست تھے، ان قبائل کے سرداروں کے پاس یہ منافقین جا جا کر کے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنا عقیدہ بچانا ہے تو یہ بہت بہترین موقع آ گیا کہ پیغمبر اسلام تو مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، تم اپنی فوجوں کو تیار کرو۔ چنانچہ قبائل کے سرداروں کو تیار کیا اور ایک مرتبہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مدینہ کے اندر کوئی لڑنے والا تو ہے نہیں، عورتیں کا عورتیں جو پیغمبر کے رشتہ دار عورتیں ان کو تو قتل کر دیا جائے گا، باقی جو مومنات جنگ کریں گے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے، چنانچہ مدینہ پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ اطراف قبائل مدینہ سے مل کر کے مدینہ پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ سازش منافقین نے تیار کی۔ اب پیغمبر اسلام 3 میل کے بعد 100 قدم کے فاصلے پر تقریباً چلے ہوں گے کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو یہاں پر رومن امپائر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر پیچھے منافقین سازش بنا رہے ہیں اور وہ مدینہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر کوئی مرد تو ہے نہیں، لڑنے والا تو ہے نہیں، ساری عورتیں اور بچوں بیمار اور بوڑھے لوگ ہیں، تو اس کے مقابل میں کون جو ہے جائے گا؟ اور ساتھ ساتھ اطراف مدینہ کے جتنے بھی بت پرست قبائل ہیں ان کو ملا لیا اور وہ عنقریب حملہ کر کے مدینہ پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ مدینہ کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو کوئی آپ انتظام کریں، اور اس کے لیے خود وحی الہی میں آیا کہ آپ علی کو مدینہ میں چھوڑ کر جائیں تاکہ علی کی موجودگی میں کوئی قبیلہ حملہ نہیں کر سکتا ہے اور مدینہ پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی وحی الہی میں نازل ہو گیا کہ آپ رومن امپائر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، روم والوں کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں ہوگی۔ پیغمبر کو پہلے ہی وحی الہی میں اطلاع دی تھی، اس لیے کہ رومن بادشاہ اپنی فوج لے کر کے نکلا تو ہے لیکن بعد میں وہ اپنی فوج لے کر کے چلا جائے، اس لیے کہ ہرقل بادشاہ جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا اس نے ایک دفعہ مشرکین مکہ کے کچھ سرداروں کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جیسے ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ وغیرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ پیغمبر آپ کے علاقے میں آیا وہ کیسا ہے؟ تو اس وقت جو ہے ابو جہل نے یہ کہ پیغمبر کی برائی کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ایسے ہی جو ہے سڑک چلنے والے لوگ ہیں، کوئی امیر کوئی پہلوان کوئی بزرگ تو ہے ہی نہیں، سب جو ہے غریب لوگ ہیں، وہ کیسا پیغمبر، اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب یہ سنا ہرقل نے کہا یہ تو پھر سچا پیغمبر ہے، اس لیے کہ سچا پیغمبر کی نشانی کہ اس کے ساتھ غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، اور جو ہے ہرقل الٹا جو ہے پیغمبر کی برائی سننے کے بجائے وہ تو پیغمبر کا شہدا ہی ہو گیا الٹا، اور اس نے جو ہے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو الٹا ہی ہو گیا، ماجرا ہی بدل گیا سارا، وہ خود مسلمان ہو گیا الٹا، جو بجائے جو ہے اس کے کہ جنگ کرتا وہ خود ہی مسلمان ہو گیا، وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اب جو مسلمان ہوا، ایک مرتبہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل نے اپنے تمام پادریوں کا جمع کیا، پادریوں کا جمع کر کے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میں تجھے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں تو رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤں، تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ، میں تو ہو گیا۔ پادریوں نے کہا خبردار، تم اگر مسلمان ہو گے تو تمہیں جو بادشاہ سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ گھبرایا بیچارہ، کہہ رہے مجھے بادشاہ سے اسے ہٹا دیں گے۔ اس لیے جو ہے ہوا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام نہیں لایا، لیکن اس نے ایک کام اور کیا، اور وہ ایک اپنی فوجیں لے کر کے واپس چلا گیا، اور پیغمبر اسلام سے جنگ نہیں کی، لیکن اندر سے وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پیغمبر اسلام کا بڑا شہدا ہی ہو گیا۔ چنانچہ جو ہے اس نے جنگ روک دی، اور پہلے ہی وحی الہی نازل ہو گئی تھی، جبرائیل امین نے بتا دیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور واقعی جنگ نہیں ہوئی، ہوا بھی ایسا ہی۔ اس لیے کہا پیغمبر اسلام سے جبرائیل امین نے آ کر کے کہ آپ کو اس وقت علی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی،
اس لیے کہ ہمیشہ ہر جنگ میں علی علیہ السلام آگے آگے ہوا کرتے تھے. آج جنگ ہی نہیں پیش آنے والا ہے تو علی کی ضرورت ہی نہیں. آپ مدینہ میں حفاظت کے لیے علی کو چھوڑ کر جائیں گے. چنانچہ علی علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑا گیا اور پیغمبر اسلام خود جنگ کے لیے گئے. جب شام کی سرحدوں پر پہنچے ہیں، شام رومن ایمپائر کا اس وقت کیپٹل سٹی تھا، دارالخلافہ تھا. چنانچہ وہاں پہ پہنچے، پتہ چلا کہ رومن ایمپائر کا بادشاہ ہرقل اپنی فوج لے کر کے تو آیا تھا، لیکن شام کی سرحدوں سے واپس چلا گیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ بھی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام سے لڑنے کے بجائے وہ تو جو پیغمبر اسلام کا شہدا ہی ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی ساری فوجیں واپس لے کر گیا. چنانچہ جنگ نہیں ہوئی. جب وہ واپس چلا گیا تو پیغمبر اسلام بھی واپس ہو گئے. چنانچہ ایک مرتبہ منافقین نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ہم نے سازش کی تھی کہ مدینہ پر قبضہ کرے، لیکن علی علیہ السلام کو تنہا و یکتا مدینہ میں بھیج دیا. کوئی فوج علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، کوئی دستہ علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، کچھ گروہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اکیلے تنہا آ رہے ہیں. کچھ ایک آدھ دو افراد ہوں گے تو ہوں گے. اب جو آئے تو منافقین کو اطلاع ملی کہ پیغمبر نے مدینہ کی حفاظت کے لیے علی کو مقرر کر دیا ہے. بس یہ سوچنا تھا کہ منافقین کی ہوا نکل گئی. ایک مرتبہ جو ہے منافقین ٹھنڈے پر وہ کہنے لگے ارے ہماری تو سازش ہی بیکار ہو گئی ساری، علی کے مقابل میں کون جا سکتا ہے. چنانچہ سارے قبائل والے بھی حیران ہو گئے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا علی کی موجودگی میں ہم جو ہے حملہ نہیں کر سکتے، ہماری موت تو نہیں ہے کہ ہم جو حملہ کریں. چنانچہ جو ہے سارے قبائل والے اور سارے مدینہ والے ٹھنڈے ہو گئے، منافقین بھی ٹھنڈے ہو گئے اور منافقین کی سازش یہاں پر خراب ہو گئی. تو منافقین نے ایک دوسری سازش شروع کی، اور سازش یہ شروع کی کہ مولا علی کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو مولا علی سے پیغمبر ناراض ہو گئے، اس لیے عورتوں بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ علی علیہ السلام کو بھی عورتوں بچوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، اس لیے بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے. علی علیہ السلام بھی بیکار آدمی ہے، اس لیے جو ہے بچوں عورتوں میں رہیں گے. بیکار آدمی کا جنگ میں کیا کام ہے؟ یہ پیغامات جو ہے دینا شروع کر دیے. اور وہاں تو خالی عورتیں تھیں، عورتوں کی بات تو آپ کو پتا ہے کہ سوئی کا بھالا بنا دیا کرتی ہے، وہ جو ہے ماچس کی تیلی کا شہتیر بنا دیا کرتی ہے، اور ایک بات کو اتنا بڑا کر دیا کرتی ہے کہ انسان جو حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ساری باتیں آ گئی. عورتوں نے جو تبلیغات مولا علی کے خلاف منافقین کے کہنے پر کرنا شروع کی تو پورے مدینہ میں آواز گونج گئی کہ علی علیہ السلام سے رسول اللہ ناراض ہو گئے، اس لیے ان کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے. جبکہ مصلحت یہ تھی کہ مدینہ کو بچانے کے لیے علی علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا، لیکن جو تبلیغات الٹی ہو گئی. منافقین نے ایک دوسری چال چلی کہ علی علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا. پورے مدینہ میں جب آواز گونجی ایک مرتبہ تو علی علیہ السلام جو ہے پریشان ہو کر پیغمبر اسلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینہ میں تبلیغات ہو گئی کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ نے ہمیں بچوں اور عورتوں کے درمیان اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم بزدل ہیں، ہم جو ہے عورتوں کی طرح بیکار ہیں، بچوں کے درمیان چھوڑ دیا کہ بچوں اور عورتوں کی طرح ہمیں سمجھا گیا اور عورتیں اتنی تبلیغات کریں. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا وہ حدیث جو آپ نے سن رکھی، الا ترضا، اے علی تم کیا اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ حدیث وہاں کی حدیث. کہا کہ علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تمہاری منزلت میرے نسبت سے وہ ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے بعد نبی آنے والا تھا. چنانچہ یہ سند منیت لے کر جب علی پلٹے تو منافقین کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی. وہ سوچنے لگے کہ ہم علی علیہ السلام کو بدنام کر دیں گے، وہ بدنام ہو کے مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن الٹا جو منیت کی سند لے کر کے آ گئے. اب منافقین اور گھبرائے کہ ہماری یہ جو ہے سازش وہ بھی ناکام ہو گئی. اب کیا کرے؟ ایک مرتبہ سوچا کہ علی علیہ السلام کے خلاف ایک اور سازش کرنا چاہیے. چنانچہ ایک اور سازش کھیلی. سوچا کہ جب علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے پاس سے منیت کی سند لے کر کے آ رہے تو اتنا بڑا گڑھا راستے میں کھودو، مدینہ کے بڑا سا گڑھا کھودا گیا، جو ہے اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا کہ تاریخ کی روایت کے مطابق
70 ہاتھ کے برابر گڑھا کھودا گیا، اتنا بڑا گھوڑا، اور اتنا بڑا گڑھا کہ وہ اندر گھسے، اندر گر جائے تو پھر جو ہے اٹھنے کا نام نہ لے، ایسا گڑھا کھودا گیا۔ اور گڑھا کھودنے کے بعد پوری سڑک کے اوپر گڑھا کھود دیا۔ اب جو ہے مولا علی علیہ السلام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئیں گے تو اسی گڑھے میں گر پڑیں گے، چنانچہ علی کی شہادت ہو جائے گی۔ یہ جو ایک مولا علی کے قتل کی سازش کی جانے لگی، گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر خش و خاشاک بچھا دی، اوپر سے مٹی ڈال دی تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہاں پر کوئی گڑھا ہے ہی نہیں، بالکل مٹی ڈال کر کے ایک دم برابر کر دی، دور سے آنے والے کو لگے کہ جیسے بالکل عام زمین کی طرح ہے، لیکن اس کو جو ہے نیچے سے گڑھا کھودا ہوا تھا۔ جب کوئی دوڑاتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا آئے گا، ایک مرتبہ اس گڑھے پر پیر پڑے گا تو فوراً جو اس کے اندر چلا جائے گا، اس کے نتیجے میں اس کی شہادت واقع ہو جائے گی۔ مولا علی کے لیے یہ سازش تیار کی گئی۔ جب تیار کی گئی، ایک مرتبہ مولا علی جو ہے وہاں سے 3 میل کے دور کے فاصلے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے، ایک مرتبہ گھڑے کے پاس جب گھوڑا پہنچا تو گھوڑا ایک مرتبہ بریک لگاتا ہے، بریک لگا ایک دم رک گیا، گھڑے کے پاس پہنچ ایک دم رک گیا، اور روایت کے الفاظ کے اتنی زور سے بریک لگائی اس نے، گھوڑے نے، کہ جس کے نتیجے میں اس کا منہ پیچھے کی طرف چلے گا، پیچھے کا حصہ آگے کی طرف آ گیا، اتنی زور سے بریک لگا، جیسے گاڑی کو ایک دم بریک لگائے تو کیسے گاڑی مڑ جاتی، اس طرح گھوڑا بھی ایک دم مڑ گیا۔ یہ الفاظ روایت کے باقاعدہ، اتنی زور سے جو بریک ماری تو وہ ایک دم الٹا ہو گیا ایک دم، اور گھوڑا جو ہے مولا علی سے زبان انسانی میں کہنے لگا، یا علی، یا ابا الحسن، ارے آپ کے خلاف جو قتل کی سازش تیار ہو گئی اور آپ کو گڑھے میں ایک مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے یہ گڑھا سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولا علی نے کچھ دعا پڑھی، ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر چلو، چنانچہ وہ گھوڑا آہستہ آہستہ قدم بڑھا کے چلا تو آہستہ آہستہ کر کے نکل گیا آگے، اور کوئی جگہ گھڑے میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ لوگ جو ہے منافقین لوگ جھاڑی میں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کا کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے رہے کہ وہ جو ہے علی علیہ السلام جاتے ہیں گھڑے میں، نہیں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام کو نکلتا ہوا دیکھا تو حیران ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو گڑھا کھودا تھا، یہ گڑھے نے تو کوئی اثر کیا ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے مولا علیہ السلام جو ہے اوپر سے نکل گئے۔ تو اس میں سے چند منافقین تیار ہوئے، انہوں نے کہا اب ہم بھی گھوڑا چلا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، کیا ہم بھی اندر تو جاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں۔ جب وہ آئے تو ایک دم گڑھے میں گھس گئے، ایک دم گڈھے میں چلے گئے، گڑھے میں جو ہے ان کی موت واقع ہوئی، وہ منافقین واصل جہنم ہو گئے۔ تو حیران تھے کہ مولا علی کے لیے کیسے ٹھہر گئے اور یہ گھڑا ہم کو کیسے ڈبو دیا نے، اور اس کے نتیجے میں وہ منافقین کی جو ہے بہت ساری موتیں وہیں پر واقع ہو گئی، وہ واصل جہنم ہو۔ یہ سازش جو ہے وہ بھی ناکام ہو گئی منافقین کی۔ جب منافقین کی یہ سازش ناکام ہو گئی، اب پیغام علی علیہ السلام مدینہ پہنچے تو یہ جملہ کہتے ہوئے پہنچے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ سازش ہے اور اس سے میں نکل کر کے آ گیا ہوں، اور صرف جو ہے منافقین میرے خلاف یہ سازش نہیں کر رہے بلکہ میرے بھائی، چچا زاد بھائی پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہی سازش کر رہے ہیں۔ چنانچہ واقعاً پیغمبر اسلام جب جنگ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے تو عقبہ کی گھاٹی کے قریب کہ جہاں سے پیغمبر کو اس تنگ گھاٹی سے گزر کر کے آنا تھا، دونوں طرف پہاڑیاں تھی، وہاں پر جو ہے منافقین نے پھر سازش کی پیغمبر اسلام کو شہید کرنے کی، اور شہید کرنے کی کیا جو ہے ترکیب سوچی۔ آپ نے اگر کبھی پہاڑی گھاٹی دیکھی ہو جس کے جو اطراف میں پہاڑ ہوں اور پہاڑ کے اندر اس طریقے سے ہو کہ پہاڑ سے کوئی آدمی نیچے گر جائے تو جیسے جو ہے وہ 22 منزلہ عمارت سے کوئی گر جائے تو کس طرح جو ہے چکنا چور ہو جایا کرتا ہے، پہاڑی سے گر جائے تو وہ گھوڑا جو ہے کوئی ایسی ترکیب کرو کہ گھوڑا بھڑک کر کے اتنا زور سے بھاگے کہ وہ پہاڑی کے اوپر سے گر جائے، ایسی ترکیب جو ہے پیغمبر اسلام کے لیے سوچی گئی اور پیغمبر کی شہادت کے لیے منصوبہ بندی کی گئی منافقین کی طرف سے۔ چنانچہ کہا گیا کہ وہ 10 افراد تھے جنہوں نے منافقین نے پیغمبر کو اس عقبہ کی گھاٹی، پہاڑی گھاٹی میں شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کوشش جو ہے کس طرح کی، پیغمبر اسلام جب اس گھاٹی کے پاس پہنچے تو گھاٹی کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے
سب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خبردار کوئی بھی اس گھاٹی میں مجھ سے پہلے نہ جائے، اور جو ہے میں منع کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ کوئی بھی میرے سے پہلے نہ جائے۔ اور صبح سویرے قافلہ نکلنے والا تھا کہ دیکھا کہ پیغمبر ابھی گھاٹی میں گھسنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں پر پہاڑ کے اوپر 10 منافقین چڑھے ہوئے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مانی ہے اور پیغمبر کے خلاف سازش کر۔ انہوں نے جو سازش کیا کی، انہوں نے ایک ٹن ڈبہ لیا ہوا تھا، ٹن ڈبے کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے ٹن ڈبے کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں یوں کرے تو ٹن 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 کر کے آواز آتی ہے بہت زور سے، اور ٹن ٹن کر کے جو آواز آتی ہے تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ پیغمبر جیسے ہی گھاٹی میں داخل ہوں گے، اس مرتبہ جو ہے ان کے اونٹ کے پاس اوپر پہاڑ سے وہ ٹن ٹن کرنے والا ڈبہ جو ہے اونٹ کے پیروں کے پاس جو ہے پھینک دیں گے، جس کے نتیجے اونٹ بھڑک کر کے بھاگے گا، اور اس کے نتیجے بھاگتے بھاگتے پہاڑ پر سے نیچے گر جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر کی شہادت واقع ہوگی۔ پیغمبر ابھی گھاٹی میں داخل ہونا چاہتے، ایک مرتبہ اوپر سے پہاڑ پر سے کسی ٹن 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 کر کے آواز آنے لگی، اور جو ہے وہ آ کر کے پیغمبر کے اونٹ کے بالکل پیروں کے پاس وہ ڈبہ آ کے گرا۔ ڈبہ جو آ کے گرا تو وہ پیغمبر کا اونٹ بھڑک کر کے بھاگنے لگا، پیغمبر کے کنٹرول سے بھی باہر نکل گئے۔ عمار یاسر نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش، حذیفہ یمانی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سلمان فارسی، دوسری طرف ابو ذر غفاری، چاروں طرف سے پیغمبر کو اسکارٹ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اونٹے کا کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے اونٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اونٹ تجھے کیا ہو گیا، کیوں جو ہے وہ جو بھاگے چلا جا رہا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھتے نہیں کیا اتنی جو ہے ٹن ٹن کر کے آواز آ رہی؟ کہا کہ جو ہے گھبراؤ نہیں، میں جو ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ اونٹ سنبھلا، اور سنبھلنے کے بعد اونٹ سے بات کرنے کے بعد وہ تھوڑا کنٹرول میں آیا، اور اس کے نتیجے میں منافقین کی یہ سازش بھی مکمل نہیں ہو سکی، اور پیغمبر اسلام کی جان بچ گئی۔ ایک درود بھیجیے محمد علیہ پروردگار عالم ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔